ویڈیو کو شیئر بھی فرمائیں اور اس کو خود بھی سنیں تاکہ باعث ثواب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا تفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھ سے پہلے ایسا کوئی نبی نہ بھیجا جس کی امت میں کچھ لوگ ان انبیاء کے خاص صاحب اسرار اور مصاحب نہ ہوں جو ان کی سنت کو لیں اور ان کے احکامات کی پیروی کریں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہ تھے، اور جو وہ کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہ تھا۔ تو جو ان پر ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن، اور جو دل میں جہاد کرے وہ بھی مومن، اور اس کے سوا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمان ہمیں ہدایت کے لیے فرمایا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہ بھیجا جس کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان انبیاء کے لیے مخلص بھی ہوتے تھے، ان کے چاہنے والے بھی ہوتے تھے، اور جو صاحب لوگ تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو صاحب اسرار ہوتے تھے، یعنی انبیاء کرام کے مزاج کی واقفیت بھی انہیں ہوتی تھی، انبیاء کرام کے جو آیات رسولوں پر اترتی، جو انبیاء کرام جو بات فرماتے اس کے اسرار و رموز سے بھی وہ واقف ہوتے تھے، تو ان کو صاحب اسرار کہا جاتا تھا۔ اور ایسے لوگ بالکل خاص لوگ ہوتے تھے ان انبیاء کے، باقی جماعت بھی ہوتی تھی جنہیں حواری یا مصاحبین کہا جاتا تھا، وہ بھی سب کے سب نیک ہوتے تھے۔ یہاں پر جو نقطہ خاص طور پر غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے تھے، ان کی نشانی کیا تھی جو انبیاء کے لیے ان کے ساتھی مخلص تھے، صاحب اسرار تھے۔ ان کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ انبیاء سے سنت کو حاصل کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے، جیسا اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علیہم السلام کو احکامات بھیجے ہوتے تھے، وہ ان احکامات پر اسی طرح سے عمل کرتے تھے جیسا فرمایا گیا ہوتا تھا، اور انبیاء کرام کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ بھی ویسا ہی عمل کرتے تھے۔ اسی معاملے میں آپ یہ لے لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ساتھی یعنی صحابہ کرام ہیں، وہ بھی وہ مبارک ہستیاں ہیں جو سنت پر تھے، جو ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عنایت فرمایا تھا، احکامات ان تک پہنچائے تھے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی وہ نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ وہی ہیں، صحابہ وہ ہیں جو سب کے سب جنتی ہیں،
اور صحابہ انہی کو کہا جاتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہیں، اور یہ بات کنفرم اور تصدیق شدہ ہو چکی اس حدیث سے پچھلے مصاحبین کے، یوں سمجھ لیں کہ اس بات کے تحت کیا کہ ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا جو انبیاء کی سنت پر عمل نہ کرے، کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا جو انبیاء کے احکامات پر عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ نے نازل کیا اس پر عمل نہ کرے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں بھی کوئی ایسا نہ ہوا کہ جنہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ سب کے سب صحابہ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، یعنی ہادی ہدایت جو ہے پہنچانے والے ہیں، اور مہدی کے معنی ہے خود بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام نہ گمراہ ہیں نہ بے ہدایت ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت یافتہ بھی بنایا، انہیں گمراہی سے بھی بچایا۔ اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں، تو اسے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے خاص صاحب اسرار اور ان کے مصاحبین، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام سے ان کی سنت کو لیتے ہیں، جیسا انبیاء کرام نے ان کو احکامات پہنچائے اس پر بعین ہی ویسے کا ویسا عمل کیا جیسا فرمایا گیا تھا، اور وہ کبھی اس میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی ہیں کہ جیسا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے ویسا ہی عمل کیا، کسی نے ذرہ برابر نہ کمی کی نہ زیادتی کی، بالکل ویسے ہی کیا جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اور ان کو پہنچا تھا۔ تو چونکہ سابقہ لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء کے کچھ خاص صاحب اسرار اور ان کے مصاحبین ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو ان کی سنت کو لیتے ہیں اور ان کے احکامات کی پیروی فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا ان کے بعد ایسے ناخلف ہوتے تھے جو کہتے تھے وہ کرتے نہ تھے، اور جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، تقریباً ہم 3 یا 4 باتوں کو سمجھ چکے ہیں، اب اگلی بات سمجھیے کہ کیا تھا کہ جو وہ کہتے تھے وہ خود کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں تھا۔ یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ مثال کے طور پر پاک رسولوں نے نمازیں پہنچائی، اب وہ جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے وہ تو بالکل صحیح تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن آگے جن کو انہوں نے پہنچایا ان میں سے سارے نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو کیا کرتے تھے؟ غلط راستے چل پڑتے تھے، انبیاء کے احکامات میں تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ انبیاء نے جو پہنچایا اپنے مصاحبین کے ذریعے، اپنے صاحبوں کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے، اپنے حواریین کے ذریعے، تو ان تک جو پہنچا، اب وہ کیا پہنچا کہ نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو، اور پھر وہ خود کیا کرتے تھے کہ خود چھپ کر، مثال کے طور پر شراب پیتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور وہ ایسا کام تھا جو انبیاء نے انہیں نہیں پہنچایا تھا۔ یہ اس بات کا مقصد ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ ثم انہا تخلفو، پھر اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ ہوئے، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد جو صاحبین تھے، خلوف، اور وہ ایسے ناخلف لوگ تھے، یقولون ما لا تفعلون، جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو وہ کہا کرتے تھے اس کا، جو وہ کیا کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں تھا۔ یعنی نماز آئی تھی پڑھتے نہیں تھے، لوگوں کو کہتے تھے، شراب سے منع کیا گیا تھا، جوئے سے منع کیا گیا تھا، جھوٹ سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کو بولا کرتے تھے۔ تو فرمایا ایسے ناخلف لوگ ہوئے۔ آگے جانے سے پہلے
تھوڑا سا اس معاملے کو تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں کہ فرمایا ایسے ناخلف لوگ ہوتے تھے. یہ کون سے مرحلے پر فرمایا؟ یعنی مصاحبین کے بعد. مصاحبین کا تو نہیں فرمایا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے بعد فرمایا ایسے ناخلف لوگ ہوئے. تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ایک ثبوت ہمیں ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب وہی لوگ ہیں کہ سنت انہوں نے لی، احکامات انہوں نے لیے اور اس پر ویسا ہی عمل فرمایا جیسا کہ حق تھا. انہوں نے نہ اس میں کوئی کمی فرمائی نہ اس میں کوئی زیادتی فرمائی، بلکہ ویسے کا ویسا شریعت کو بھی سنبھال کر رکھا، اس کے احکامات کو بھی سنبھال کر رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو بھی سنبھال کر رکھا، اور قرآن کو سینوں سے لگا کر اس کی غلط تفسیریں بالکل نہیں فرمائی، بعین ہی وہی بیان فرمایا جو رسول اللہ سے سنا تھا، اور وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اس حدیث سے ثابت ہو گیا نا، کیونکہ فرمایا ان کے بعد کچھ لوگ ہوئے. اچھا، ان کے بعد بھی یہ نہیں فرمایا سب ہوئے، کچھ ہوئے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ باریک نکتہ، ذرا سماعتوں کو اور شعور کو اونچا کر کے سنیں. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا صحابہ کرام، حضور کے سارے صحابہ سب کے سب ہدایت پر تھے، نہ کمی کرتے تھے نہ بیشی کرتے تھے. ان میں سے نہ کوئی گمراہ ہوا نہ غیر ہدایت یافتہ ہوا، بلکہ سب کے سب ثابت ایمان والے، سب کے سب میرے دوستو احکامات کو جس طرح سے لینے والے ویسے ہی آگے دینے والے، اور جس طرح سے سننے والے ویسا ہی عمل کرنے والے، مضبوط ایمان والے، استقامت والے، اور سب کے سب جنت میں جانے والے. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک لفظوں سے ہمیں صحابہ کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ فرمایا پھر ان کے بعد کچھ لوگ ہوئے. یعنی اس میں بھی سب کا نہیں فرمایا بلکہ کچھ کا فرمایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے والے تھے ان میں سب ناخلف ہو جایا کرتے تھے. ہاں، اگلوں میں کچھ ناخلف ہوتے تھے، پھر اگلوں میں اس کی تعداد اور زیادہ ہو جاتی تھی، پھر آگے چل کر اور زیادہ ہو جاتی تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیصات سے ہے کہ یہاں تو زیادہ لوگ ہدایت پر ہی رہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، فرمایا میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. تو جو لوگ ناخلف ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، احادیث گھڑ لیا کرتے ہیں، جھوٹی روایات سناتے ہیں، کبھی دنیا ان کے پاس جمع نہیں ہوتی. ہمیشہ اجتماع، تعداد زیادہ وہیں ہوتی ہے جہاں پر حقیقت ہوتی ہے، جہاں پر ہدایت ہوتی ہے، جہاں پر وہی بات ہوتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسی کی ویسی پہنچ رہی ہوتی ہے. اس لیے امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. تو یہاں پر ریشو مختلف ہے. تو اب یہ سمجھیے کہ فرمایا ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ ہوئے. تو آپ یہ دیکھیے تابعین کا دور ہے اور اس میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ناخلفی کر رہے ہیں، لیکن صحابہ میں بالکل نہیں. اس لیے کہ تمام صحابہ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں. یعنی ہادی کہتے ہیں ہدایت پہنچانے والا، اور مہدی کہتے ہیں خود ہدایت یافتہ. تو چونکہ خود ہدایت یافتہ ہیں تو اس لیے کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی کرنا شرعاً حرام ہے، اور مرتے وقت ایمان کے سلب ہو جانے کا سبب ہے، اور آخرت میں دائمی جہنم کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے کسی صحابی کے بارے میں، وہ خلفائے راشدین ہوں، وہ دیگر صحابہ کرام ہوں، کسی کے بارے میں ذرا سا اعتراض انسان کے ایمان کو ختم کر سکتا ہے. مرتے وقت کلمے انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو سب کا ادب کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یقین کریں حضور کے صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کے تو قدموں کے قربان جائیے،
ان کے قدموں کی لگی ہوئی مٹی بھی، ان کے نالین کی لگی ہوئی مٹی بھی کتنی افضل ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مدینے سے بھی ہوا بھی آئے نا تو ہم تو اس کا بھی ادب کریں گے، اس باد صبا کا احترام بھی کریں گے، اس سے محبت بھی کریں گے۔ دوست کے یار کے شہر سے ہو کر آئی ہے، تو یار کے شہر سے ہو کر اگر ہوا آئے اس سے اتنی محبت کی جانی چاہیے۔ تو جو دوست کے پاس، اپنے یار کے پاس، محبوب رب کے ارد گرد اپنی ٹولیاں بنا کر بیٹھے رہے، جو چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے رہے، جو ان پاک لفظوں کو سنتے رہے، جو امانت دار بنے، جو امین بنے، ہمارے لیے ایمان کا سبب بنے، ان سے کتنی محبت کی جانی چاہیے میرے دوستو۔ تو یہ صحابہ کرام سراسر محبت اور ادب کے حقدار ہیں۔ تو فرمایا ان کے بعد کچھ ہوتے تھے جو ناخلف ہوتے تھے، یعنی ان میں نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ میں بھی سب کے سب جنتی ہیں۔ تو اب ان کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد بد عمل اور بد عقیدہ لوگ پیدا ہوئے۔ آج دیکھیے یزید جو ہے اس کے بارے میں بھی تو فرمایا ہے نا کہ حدیث پاک میں ہے یہ بھی کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا پہلا شخص بنو امیہ میں ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یہاں پر بنو امیہ کی بھی آپ کو بات میں کر جاؤں کہ بنو امیہ وہ قبیلہ ہے جس میں جلیل القدر صحابہ کرام ہوئے ہیں، تو لہٰذا سارے قبیلے کو گالی دینا یہ شرعاً حرام ہے، بات سمجھ لیں۔ تو وہاں پر اگر یزید تھا تو حضرت امیر معاویہ بھی تو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے اکٹھے کر کے تبرہ کرنا، گالیاں دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ سنت کو بدلنے والا پہلا شخص کون ہوگا؟ یزید۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر صحابی ہوتا تو سنت کو بدلنے والا نہ ہوتا، اگر سنت کو بدلنے والا ہے تو صحابی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جنتی بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہادی اور مہدی ہیں، تو صحابہ میں اس کا شمار نہیں، بلکہ تابعین کے دور میں ہے۔ تو اب فرمایا کہ کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، تو یہ فار ایگزامپل آپ کے سامنے میں نے ایک کا تذکرہ کر دیا، باقی بھی کچھ لوگ ہوئے جو سنت کو بدلنے والے، جو احادیث میں ملاوٹیں کرنے والے، جو خود احادیث کو گھڑنے والے، جیسے پچھلی حدیث کے تحت بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ بعد کے لوگ ہیں، صحابہ میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلا جو ارشاد فرمایا، چونکہ ناخلف لوگوں کا ذکر کیا جو جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے دین کو خراب کرتے ہیں، تو اب آگے آئے گا جہاد کا ذکر۔ کس کا؟ جہاد کا۔ لیکن وہ جہاد 3 طرح سے ہے۔ فرمایا غور سے سنیں حدیث پاک کے الفاظ، فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، پھر فرمایا ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، پھر فرمایا ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ اب چونکہ ایسے لوگ ہیں تو ان کی باتوں کو نہ سننا یہ بھی ایک درجہ ہے، اور ان کو زبان سے روکنا یہ بھی ایک درجہ ہے، اور ان کو ہاتھ سے روکنا یہ بھی ایک درجہ ہے، جو عمومی طور پہ 3 درجے ایمان کے احادیث کے تحت آپ سنا کرتے ہیں، وہ یہاں پہ مذکور ہو گئے ہیں۔ یعنی اب ایسے لوگ ہوں تو کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے تو جو ان پر ہاتھ سے جہاد کرے، ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے جہاد کرے، فرمایا وہ بھی مومن۔ پھر فرمایا جو زبان سے منع کرے، ان کی تردید کرے، فرمایا وہ بھی مومن۔ اور فرمایا جو ان پر اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی کم از کم اتنا ہو کہ انہیں برا سمجھے، کیونکہ بس نہیں چل رہا کسی بھی طرح، نہ ہاتھ کے ذریعے روک سک رہا ہے، نہ زبان کے ذریعے روک سک رہا ہے، تو اب فرمایا جو ان پر دل میں جہاد کرے وہ بھی مومن۔
یعنی برا سمجھے وہ بھی مومن۔ اب اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ معاشرے میں یہ فرائض کس کس کے ہیں؟ جو ہاتھ کا فرض ہے، جو زبان کا ہے، جو دل کا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ حکام ہوں، حکم دینے والے، امر والے لوگ ہوں، یعنی حکومت کے اندر جن کا بس چلتا ہو، جن کا زور چلتا ہو، یعنی انگلش میں ان کو کیا کہیں گے؟ جن کے پاس پاور آف انفورسمنٹ ہو کہ وہ اپنے حکم کو نافذ کریں، تو وہ لوگ کس چیز کے مکلف ہوئے؟ فرمایا کہ وہ جو ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کریں، کیونکہ حکام کے پاس ہاتھ ہوتا ہے نا، ان کے پاس محکمے ہوتے ہیں، ان کے پاس میرے دوستو فورسز ہوتی ہیں، ان کے پاس منع کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ سے منع کرنے کے۔ تو اب ہاتھ سے کون روکے گا؟ ویسے تو اگر اس چیز کو نا، اس حکم کو لیا جائے عام معاشرے پر اور انفرادی طور پر، تو اگر آپ سے چھوٹا کوئی ہے، پہلے یہ عام حکم بیان کر دوں، یہ درجے کس کس کے لیے ہیں یہ بعد میں بیان کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اب وہ آپ سے چھوٹا بھی ہے، رشتے میں بھی آپ سے چھوٹا ہے، آپ کا بس بھی چلتا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے شریعت کے، آپ مکلف ہیں، اور وہ آپ پر کیا ذمہ داری ڈالتی ہے؟ آپ پر فرض ہے اس برائی کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کوئی ایسا ملتا ہے جس کو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ کا بس اتنا نہیں، آپ کا زور اتنا نہیں، یا رشتہ ایسا ہے کہ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تعلق ایسا ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو اب کیا کریں گے؟ زبان سے اس کو منع کریں گے، زبان سے دین کے احکامات اس کو پہنچائیں گے۔ اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اور ہاتھ کی بھی قوت نہیں، زبان کی بھی نہیں، کوئی معاملہ ایسا بھی نہیں، اور بندہ جو ہے بڑا شریر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عاقبت نا اندیش بندہ ہے، مجھے واقعتاً نقصان پہنچائے گا، تو اب دل میں اس کو برا خیال کریں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب آ جائیے مخصوص احکامات کی طرف۔ حکم خاص کیا ہے؟ کہ جو حکام ہوں ملک کے، کسی سلطنت کے، کسی علاقے کے، ان پر یہ حکم آتا ہے اس حدیث کے تحت کہ وہ ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے بیان ہوئے ہیں، یا برائی ہے، شریعت کے خلاف کام ہے، ان کو اپنے حکم اور ہاتھ کے ذریعے سے روکیں، اپنی پاور آف انفورسمنٹ کے ذریعے سے روکیں، اپنی فورسز کے ذریعے سے روکیں۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا جو فریضہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس، علماء کے پاس، مبلغین کرام کے پاس، اور اہل زبان کے پاس۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگوں کو واعظ کریں گے، برائی سے منع کریں گے، نیکیوں کی تلقین کریں گے، اپنی زبان کے ذریعے دین کے احکامات پہنچائیں گے، مساجد کے ممبروں سے دین کی تبلیغ کریں گے، برائیوں کی بے کنی کریں گے، نیکیوں کی ترغیب دیں گے۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ اس مخصوص طبقے پر لازم ہے۔ اب تیسرا فرمایا گیا کہ وہ مومن جو بیچارے اہل زبان بھی نہیں، جو اہل طاقت بھی نہیں، حکام بھی نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، وہ کیا کریں؟ معاشرے میں وہ جو کام چل رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور بالکل بے بس ہو گئی ہیں تو اس کو اپنے دل میں برا جانیں۔ تو اب یہ تین درجے تین خاص طبقوں کے لیے اس حدیث میں جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اس حدیث پاک کے یہ تین احکامات، ٹھیک ہے نا، کہ ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد اور دل سے جہاد، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم دائمی ہے امت کے لیے، اور یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے امت میں یہ حکم سب کے لیے، ہر ایک درجے کے لیے مخصوص حکم ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا گیا ذالک من الایمان حبۃ خردل، فرمایا کہ یہ تین درجے ہیں جن میں یہ نہ پائے جائیں۔ حدیث میں فرمایا
اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ایمان ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہو، کسی کا ایمان جو ہے وہ کوئی کسی وزن کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے برابر ہو، بلکہ یہ نا ایمان کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کے بڑھنے یا گھٹنے کو مختلف چیزوں کی مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ اس کے وزن کے برابر۔ بھئی آپ یہ سمجھیں بھئی کسی بندے کا ایمان اتنا ہوگا کہ آپ کسی سنار کے پلڑے میں ایک میں آپ رائی کا دانہ رکھ لیں تو دوسرے میں ایمان رکھ لیں تو وزن ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ نورانی ترازو میں تو ساری چیزوں کا وزن کر لیتی ہیں، وہ تو کیفیات کا وزن کر سکتی ہیں نا، لیکن مادی طور پر بتا رہا ہوں کہ مادی طور پر ایمان وزن نہیں رکھتا، بلکہ یہ کیفیت کا نام ہے۔ جب وہ ایمان کی کیفیت گھٹتے گھٹتے بالکل ہی معدوم ہو جاتی ہے تو اس کو رائی کے دانے سے تعبیر دی جاتی ہے، اور اگر وہ بالکل ہی سرے سے ہی ختم ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اس معاملے کے اندر ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ کیفیت کی وجہ سے فرمایا جاتا ہے، نہ کہ وزن کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ ایمان ان 3 درجوں میں ہی رہتا ہے، ایمان کا اس سے نچلا کوئی چوتھا درجہ ہے نہیں، کہ جو انسان برائی کو دیکھے بھی صحیح اور پھر اسے اچھا بھی سمجھے، اس کی طرف کشش بھی کرے، اس برائی کو معاشرے میں پھیلائے بھی صحیح، اور اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور وہ یہ سب کچھ نیکی سمجھ کر پھیلا رہا ہے، یا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا لیکن پھر بھی پھیلا رہا ہے، تو میرے دوستو یہ تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ رہا، اتنی بھی کیفیت ایمان کی دل میں موجود نہیں رہی۔ تو لہٰذا اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا تو وہ ہمیں پہلے درجے میں رکھے یا ہمیں دوسرے درجے میں، اور اگر ایسا بالکل نہیں ہے تو کم از کم ہم تیسرے درجے میں تو ضرور ہوں۔ اللہ اس سے نیچے ہمیں بالکل نہ جانے دے، میرا مالک و مولا انہی 3 درجوں میں سے کسی درجے میں رکھے، اور افضل پہلا درجہ ہے۔ تو میرے دوستو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی فکر کیا جانا بہت ضروری ہے، اور اس دور کے اندر تو از حد ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی فکر بھی کریں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس حدیث کے تحت جو مختلف احکامات پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کاوش کی اور احادیث کے الفاظ کو دوستوں تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوستوں نے محفل میں شرکت کی اللہ سب کے معاملات پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔